إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی جتنی ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب ہے۔ اور انسانوں کو زندگیاں عطا کی اور اس کی حکمت بھی بتا دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں، یہ جو زندگی ہم نے آپ کو عطا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ جن و انسان دونوں مخاطب ہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے مقصد بتا دیا۔ اور کافروں کے تعلق سے کہا کہ یأکلون، وہ لوگ تو کافر ایسے کھاتے ہیں، مزہ کرتے ہیں جیسے جانور کھاتے اور پیتے مزہ کرتے ہیں، ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن آپ اور میں اور ہماری آواز سننے والا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے اوامر کی پابندی اور اس کے منہیات، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے روکنا ایک زندگی کا مقصد ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ زندگی اتنی اس کی مدت ہوتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ موت جو کوئی فرق نہیں کرتی کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بوڑھا ہے، کون جوان ہے، کون بچہ ہے، اس کے پاس ایسا کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو بے یار و مددگار مر رہا ہے، کون ایسا ہے جس کے آس پاس اس کے بیوی بچے سارے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وقت آتا ہے اور وہاں سے اسے اچک لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، جیسے اس میں چلتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو عربی شعر کی 2-3 باتیں آپ کو بتلا دوں، بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس لیے کہ تقریر میں جو بات 1 گھنٹے میں سمجھائی جاتی ہے وہ شعر میں 2-3 شعروں میں آپ کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن اس کے ذکر سے گھبراتا ہے، اس کا نام سن کر اسے ڈر لگتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا، آپ نہیں چاہتے کہ مرے، اگر کوئی کہتا ہے تو ڈر جاتا ہے، لیکن کہا کہ موت کا ذکر وہ ذکر ہے جو آدمی اسے یاد کرتا ہے تو اس کے اندر اچھے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے توبے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کروں، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوگ لوٹائے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب دیں گے۔ تو عربی شاعر کہتا ہے الموت کأس، الموت کأس وکل الناس شاربہ۔ ارے موت تو ایک پانی کا پیالہ سمجھیے، اس کو تو ہر ایک کو پینا ہی، ہر ایک کو پینا ہے، اور پینے کے بعد کیا ہوگا؟ اور کہا القبر باب
وَكُلُّ النَّاسُ دَاخِلُهُ، اور جب قبر آئے گا تو قبر ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ساروں کو گزرنا ہے، اس دروازے سے ساروں کو گزرنا ہے، جیسے اس دروازے سے آئیں اس دروازے سے واپس جائیں گے۔ القبر باب وَكُلُّ النَّاسُ دَاخِلُهُ، کہا کہ قبر ایک دروازہ ہے، وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ فَيَا لَيْتَ شَعْرِي بَعْدَ الْبَابِ مَدَّارُ، ارے کوئی مجھے بتائے تو صحیح، ارے کوئی مجھے بولے تو صحیح کہ اس دروازے کے بعد ادھر کون سا گھر ہے؟ دروازہ تو ہے لیکن دروازے کے بعد کون سا گھر ہے؟ جنت عدن ہے یا دہکتی ہوئی آگ ہے؟ فَيَا لَيْتَ شَعْرِي بعد الباب مدار الدار جنت خلد ان عملت بما يرضى الاله وان قصرت فالنار، کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں تو وہ جو گھر ہوگا وہ جنت عدن ہوگا، اور وہ جنت عدن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیڑ اگائے ہیں، وہ جنت عدن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس میں آپ کو داخلہ ملے گا۔ لیکن کب؟ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ اور ہم زندگی گزاریں۔ مجھے نہیں لگتا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو موت پر یقین ہے، اور ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ یہ لوگ واپس کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے وہ لوگو، اے وہ حرام کھانے والو، اے وہ لوگو گنہگارو، عاصیو، فاسقوں، نمازوں سے اپنا منہ چرانے والوں، مسجدوں سے اپنا دامن بچانے والوں، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اب تمہیں صدیقین، شہداء، صالحین، نمازی، سجدریز ہونے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ وامتاز، سورہ یاسین میں اللہ نے کہا، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ہم تمہیں آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑنے کی اجازت نہیں دیں گے جو مسجدوں میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے شکایت بھی ہوتی ہے، خاص کر مسجد کے پڑوسیوں سے جن کے مکانات آس پاس گلیوں میں، اگر یہ چار گلی کے لوگ بھی اگر آ جائیں جن کو موت کا ڈر ہو، جن کو ڈر ہو کہ اسی مسجد میں آپ آئیں گے لیکن اپنے پیروں پر نہیں کاندھوں پر آئیں گے، اگر آپ کو یقین ہو تو یہ مسجد بھر جائے۔ لیکن فجر کی نماز میں کتنے ایسے ہیں جن کو موت کا ڈر ہے؟ موت کا ذکر کیجئے، موت کو سنیے، موت کو اپنے دل میں بسائیے، نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ التسویف جسے کہتے ہیں کل سے پڑھ لوں گا، کل سے کر لوں گا، جیسے صوفہ عربی نے کہا کہ صوفہ بڑا دشمن ہے۔ آدمی کہتے ہیں نیکسٹ ویک سے ہم دیکھ لیں گے، آنے والے ہفتے سے متقی بن جائیں گے، آنے والے جمعے سے حاجی بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ کہا کہ یہ آنے والا کبھی آئے گا، کبھی نہیں بھی آئے گا، کبھی آئے گا تو ایسے آئے گا کہ آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ کچھ کر سکیں۔ دوستو عزیزو، موت ایک حقیقت ہے جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو زندگی دی اس کے لیے مختصر سا وقت میں مقرر کیا، تو جو مختصر سا وقت ہوتا ہے کچھ باتیں اشارے کنایوں میں بتانے چاہتے ہیں جیسے آپ جلد سمجھ سکیں، کوئی لمبا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے آپ کو سمجھا سکیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، اور اس پر کسی کو کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے وقت مر گیا، ارے کچھ سال جی لیتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو کتنے سال زندہ رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر کسی پر کوئی موت آ جائے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پانی کا پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈبوتے اور وہاں سے پانی لیتے اور اپنے چہرے پر ایسے مل لیتے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کہتے تھے کہ سکرات، کہا کہ موت کے سکرات ہوتے ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی سختی کہ مخضب جو پیتل کا بڑا سا ٹب ہوتا ہے اس میں بٹھایا گیا اور ساتھ گھڑے پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گئے، اور بڑی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے،
کتنی تکلیف ہوتی ہے. کہا گیا کہ لوگوں نے اپنے اپنی تکلیف کا ذکر کیا تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ تکلیف کا ذکر کیا تو کہا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کانٹوں سے بھرا کوئی ایسا بڑا آلہ پیٹ میں ٹھوس دے اور ہر کانٹا ایک ایک انتڑی کو پکڑ لے اور سختی سے کھینچنے والا کوئی زور سے کھینچے اور ایسے کھینچے کہ کچھ انتڑیاں جو آنے ہوں کانٹوں کو لگ کر آ جائے اور جو باقی رہ گئے باقی رہ گئے. ایسی انہوں نے تعبیر بیان کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر بیان کی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملا دیے گئے ہیں اور درمیان میں ہوں اور میری سانس سوئی کے ناکے سے چل رہی ہے, سوئی کے ناکے سے میری سانس چل رہی ہے. موت کی سختیاں بڑی سختیاں ہوتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو دیکھا تو کہا واہ کرب ابی, ارے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جب انتقال ہوا تو کہا الی جبریل ننعا و الی جنت الفردوس مأوا, اور کہتے ہیں کہ جبریل امین موت کا پیغام لے کر آئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت المأوا میں ہیں اور یہ حق ہے. اور کہتی ہیں جب دفن کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو کہا کہ تم نے کن ہاتھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالا. تو دوستو عزیزو, موت اپنی جگہ حقیقت ہے, ایک اٹل حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس حقیقت سے جو تغافل ہوتا ہے, جو غفلت برتی جاتی ہے, یہ بڑی عجیب چیز ہے. ایک آدمی جانے اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفنائے, اپنے آنکھوں سے موتوں کو دیکھے, مرنے والوں کو دیکھے, مٹی ڈالے اور اس پر تغافل برتے, اسے احساس نہ ہو اور موت کی تیاری نہ ہو, اور جب وہاں جائے گا تو کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تکلمون. اور جب وہاں جائے گا تو تمنا کرے گا کہ اللہ ایک بار لو ان لنا کرہ فنکون من المؤمنین, اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دیجئے ہم مومن بن کر آئیں گے. دوستو عزیزو, آپ نے سنا ہوگا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, بیٹھی دعا کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہم متعنی بزوجی رسول اللہ, اللہم متعنی بأبی ابی سفیان, اللہم متعنی بأخی معاویہ. بیٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دعائیں کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری بیوی امہات المؤمنین کیا دعائیں کر رہی ہیں. کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں اے اللہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میرے ساتھ رہیں, میں اور وہ دونوں ہمیشہ رہیں. شوہر کے طور پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ کے طور پر ابو سفیان, ان کے باپ ابا ابو سفیان تھے, کہا کہ ابو سفیان بھی ہمیشہ زندہ رہیں اور میرا بھائی معاویہ وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اے ام حبیبہ, اے میری بیوی کیا دعا آپ کر رہی ہیں, کیا انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا. اگر کوئی مسٹیک دیکھتے تو فوراً روکتے, کہا دعا ویسے کوئی اچھی بات ہے لیکن کیا دعا کر رہے ہیں. لقد سألت لا آجال مضروبہ ورزاق مقسومہ. اے ام حبیبہ کیا دعا کر رہی ہیں آپ, اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. آجال مضروبہ, اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے اور ابو سفیان کب تک رہیں گے, معاویہ کب تک رہیں گے. اگر تم یہ دعا کرتی, پھر دعا بھی سکھلائی, بولا کہ تمہاری غلطی, پھر بتلایا کہ صحیح کیا ہے کیا ہے, اور کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگتی اے اللہ مجھے عافیت دے, قبر کے عذاب سے مجھے بچا دے, تو کتنا اچھا ہوتا. اگر آپ ایسا سوال کرتی اے اللہ قبر کے عذاب سے مجھے بچا دے تو کتنا اچھا ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ موت نے کسی کو نہیں بخشا, انبیاء کو نہیں بخشا. انبیاء پر سختیاں آئیں. میں تو تعجب کرتا ہوں ہم موت سے کتنے غافل ہیں, جس موت نے انبیاء کو نہیں چھوڑا اور سب سے بزرگ اور سب سے مقدس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے نہیں بچ سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ آپ نے صحیح بخاری کی حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور فرشتہ آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا وقت ہو چکا ہے, موت کی بات ہے. تو انسانی شکل میں تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے ایک مار ایسے مارا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آنکھ نکل گئی، فرشتے کی آنکھ نکل گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کی جان نکالنے کے لیے بھیجا جو مرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا سے آنا نہیں چاہتے ہیں. بلا کہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی. پھر بولا جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ بیل کے چمڑے پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کے بڑھا دیے جائیں گے. بولا اچھا ٹھیک ہے. تو فرشتہ دوبارہ آیا، بولا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ بیل کے پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال آپ کے بڑھا دیے جائیں. بولا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو ہم نے رکھ دیے، اتنے سال ہم نے جی لیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس کے بعد تو پھر مرنا ہے. بولا تب بھی مرنا ہے، اب بھی مرنا ہے، تو چلو ابھی جان نکالو. اور لیکن ان کی تمنا تھی کہ میں بیت المقدس کے قریب میری جان نکالی جائے اور میں اس کو دیکھوں. رمیتم بحجر، اتنی قلیل مسافت ہو جس نے پتھر پھینکنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو کثیب احمر پر میں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. تو انبیاء جن کو اس سے رستگاری نہ تھی، چھوٹ نہیں تھی، ہمیں بھی چھوٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ روح نکلے گی ضرور، لیکن جائے گی کیسے؟ کس کے صف میں ہمارا شمار ہوگا، اچھوں کی یا بروں کی؟ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سکرات کی حالت بڑی 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 عجیب ہوتی ہے. اور آدمی جب سکرات کی حالت میں ہوتا ہے تو بتایا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاف کی اس آیت میں بتایا گیا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور یہ موت کی سختیاں ہیں، اور ایسی سختیاں. اب ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ موت کی سختیاں جب آتی ہیں تو ایک اچھے آدمی بھی سختی سے گزرتا ہے، ایک برا آدمی بھی سختی سے گزرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں تک کہ انبیاء بھی سختیوں سے گزرے. تو کہا کہ انبیاء کا سختی سے گزرنا، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ سختیاں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جس کا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اس پر اتنی سختیاں ہوتی ہیں. تو کہا کہ سختیوں سے جب آدمی گزرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار تھے، 13 یا 14 دن فریش تھے اور بڑی تکلیف میں تھے. اور کہا کہ یہ تکلیفیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کیے جائیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو بتایا جائے کہ موت کتنی سخت ہوتی ہے، موت کی سختیاں کیسے ہوتی ہیں. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھ لی تو مجھے اب اس کے بعد کسی کی موت کی سختیاں دیکھ کر تعجب نہیں ہوا. بولا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی تو اب کسی کی موت پر، سکرات پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. تو دوستو عزیزو، لیکن جب سکرات کی حالت آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں تو دونوں کا انجام الگ الگ ہوتا ہے. اور نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام احمد کی روایت ہے. کہا کہ بڑے خوبصورت چہرے لیے موت کے فرشتے آئے ہیں. ایک جان نکالنے والا فرشتہ ہے، جان کفن میں لپٹ کر لے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کے مددگار ہیں. اور ان فرشتوں کو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. نیک آدمی ہیں تو اسے کہتے ہیں یا ایتھا الروح، اے نیک روح، نیک جسم میں تھی. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جسم اور روح کا ایک رشتہ ہوتا ہے. انسان کو تکلیف اتنی کیوں ہوتی ہے، آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. جب تک روح جسم میں ہے، آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ٹھیس لگ جاتی ہے تو جسم تکلیف اٹھاتا ہے، ساتھ ساتھ روح بھی تکلیف اٹھاتی ہے، روح تکلیف محسوس کرتی ہے. لیکن اگر تکلیف خود روح پر اترے تو مصیبت کا کیا عالم ہوگا. جب روح خود نکالی جائے تو نیک آدمی
اس کی روح تو کہا کہ وہ ایسے آتی ہے کہ پانی کا آخری قطرہ جیسے ٹپکتا ہے، لیکن اگر برے آدمی کی روح ہے تو وہ جسم میں دوڑتی ہے، آنا نہیں چاہتی، نکلنا نہیں چاہتی، اور اس لیے کہ دونوں کا رشتہ ہے، دونوں کا زندگی بھر کا رشتہ ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال بھی اگر کوئی جی لے، کیوں چھوڑ کر روح باہر نکلنا نہیں چاہتی، بھاگتی ہے، بڑی سختی سے اسے نکالا جاتا ہے، اور بڑی سختی سے اسے نکالا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہیں، حنوت من الجنہ، جنت کا کفن آتا ہے، فرشتوں کا سلام ہوتا ہے، اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، فرشتوں کی بشارتیں آتی ہیں، اور جنت کے ریشم کے کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے بہترین نام سے اسے پکارا جاتا ہے، اور جنت کے دیوان میں دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بہترین روح ہے جو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ اسے نکالا گیا اور اس کا استقبال کیا گیا، اس کا اچھا نام لیا گیا۔ اور اگر وہ برے آدمی کی روح ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اور سورۃ محمد میں اس کا ذکر کیا، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، برے آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے آئے ہیں غلاف، بڑے سخت دل اور بڑے بھیانک صورت والے، اور آتے ہیں اور اس کی روح نکالتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں الروح، کہا کہ اے بری روح، برے جسم میں تھی، نکل الی سخط اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکل، اور بڑی سختی کے ساتھ اسے نکالا۔ اور وہ کہتے ہیں، اور جب نکالتے ہوئے یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے پر مارتے ہیں، اس کے پیچھے مارتے ہیں، اور مار مار کر اس کی روح کو اس کی جسم سے نکالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دوستو عزیزو، ایک لمبی تاریخ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس قابل بنانا چاہتے ہیں، کیسے ہماری جو بدعملی زندگی ہے، دین سے دور کی زندگی، کتنے مسلمان ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ سکیں؟ ہم اس اور کہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، یہ ایسی بد آدمی کی، برے آدمی کی روح ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے۔ اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ اونٹ سوئی کے سوراخ سے جا سکتا ہے، وہ نہیں جا سکتا تو یہ برا آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، الا کہ وہ موحد ہو، گناہوں کی سزا پائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اسے داخل کر لے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کی روح سے ایسی بدبو آتی ہے، تو یہ تو پہلے کی حالت ہے۔ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں دونوں کا استقبال بھی الگ الگ ہوگا، ایک کو خبر دوسری عزت سے کرے گی اور ایک کو خبر دبائے گی، اور وہاں کے فرشتے اسے ماریں گے، دونوں کی حالتیں عجیب عجیب ہوں گی۔ دوستو عزیزو، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ انسان جیسے بھی ہو، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ کرے، اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرے، اپنے دادا کے لیے جو وفات پا گئے ہیں کچھ کرے۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بہترین چیز جسے بتائی گئی نماز جنازہ ہے۔ آدمی مرنے والے کا نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ دو روایتیں الگ الگ حساب سے ہیں۔ کہا کہ کسی مرنے والے کا جنازہ 40 آدمی پڑھیں جو موحد ہوں، توحید پرست ہوں۔ مشہور علماء میں سے کہتے ہیں، مشہور علماء میں سے ایک کی مثال انہوں نے دی، کہا کہ جو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن ایسے آدمی کی جنازہ پڑھنی چاہیے، کہا کہ جو لوگ جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ موحد ہیں، بڑے وہ 40 ہوں، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ 100 ہوں، تو وہ مرنے والے کے لیے شفاعت کرے۔ جنازہ جب پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس میت کو بخش دے گا۔ ایک روایت میں 40 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی بات ہے۔ دعا مانگنے کی کیفیت الگ ہے، لیکن دعا مانگا جاتا ہے، آپ الگ الگ مانگے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا مالا ملت رسول، جیسے الفاظ ہیں۔ کہا کہ آدمی مانگے، دعا مانگے، لیکن جیسے کہا کہ جیسے کچھ ہمارا جو لمبی تقریر جو ہوتی ہے قبر کے پاس،
بعض علماء نے اسے ناپسند کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نصیحت کی، ایک مرتبہ، اور اس کی علت بتائی گئی کہ وہاں قبر کھودی جا رہی تھی، اس کے لیے وقت درکار تھا، وہاں کچھ قبر کھودی جا رہی تھی، کام ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی، ضرورت پر کیا جا سکتا ہے لیکن اسے بطور عادت بنایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح قبرستان کی زیارت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس جو سسٹم ہے، آج میت کی تدفین ہوتی ہے، کل سارے پھر فجر کے بعد پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں زیارت کا سسٹم ہے، پھر کھانے کھلانے کا بھی پتہ نہیں کیا کیا سسٹمز ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں، آدمی زیارت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرتے تھے اور دعا بتلائی، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، کبھی بھی آدمی زیارت کر سکتا ہے، قبرستان جا سکتا ہے، لیکن زیارت مشروع ہو، زیارت میں ایسی چیزیں نہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ وہاں ایسے کرنا کہ پانی ڈالنا، خبر کی لیپا پوتی کرنا، اور وہاں پھول ڈالنا، سندل کا پانی ڈالنا، اور وہاں کے ارد گرد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا قبر پر عزا دینا، یہ ساری بدعتیں وہاں اگر ہوتی ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے میت کے حق میں مسلمانوں کی دعا کرنا، اور کوئی بھی شخص میت کے حق میں دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح میت کے قرضے کی بات ہے، اللہ کتنے لوگ ہیں اپنی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں، پھر قرضوں کی نوبت آتی ہے، لوگوں سے قرضے لیتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرا قرض ادا کر لے گی تو قرضہ بڑے زور سے لیجیے، اگر نہیں تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو سنیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اس میت پر قرضہ ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کون اس قرضے کی ذمہ داری لے گا؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں ذمہ لیتا ہوں، میں میت کا قرض ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے رہے، دوسرے دن تیسرے دن پوچھے ابو قتادہ کیا قرضہ ادا ہو گیا؟ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا کر دیا، تو الان بردت جلد، کہا کہ اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی، مرنے والے کی چمڑی اب ٹھنڈی ہوئی۔ قرضہ جب تک ادا نہیں ہوتا ہے میت کی طرف سے یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ دوسروں کا مال لینے میں، قرض کی شکل میں دوسروں کا مال ہڑپ لینے میں آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا میت کی جانب سے صدقہ کرنا ہے، میت کی بہت ساری نیکیاں ہیں، صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب اسے ملتا ہے، نیک اولاد کی صالح دعائیں ہیں، اور میت کا علم ہے، اور کسی نے نیکی کی باتیں بتا دی، اور اسی طرح مسجدیں بنانا، سرائے خانے بنانا، پانی کا نل دلوا دینا، اور اسی طرح مسجدیں بنانا، یہ سارے ثواب ہیں جو میت کو ملتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ہم بس ایک کام ہمارے پاس باقی رہ جاتا ہے، ہم اپنے موت کی تیاری کریں، اور یہ آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہے، اور اچھے انداز میں ایسے کریں، اور جب ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے داخل ہو جا میرے بندوں کی صف میں، میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کا سلام، اللہ کا فرشتوں کا سلام ہمیں ملے، اور جنت کے دروازوں پر ہمیں اللہ کا سلام، اللہ کے فرشتوں کا سلام ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی تیاری کرنے کی فکر میں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کو آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دولت میں برکت دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر